الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج درستے ہیں منبر و محراب. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ہمیں اس متبرک و منور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی. بہت دنوں سے قلب میں آرزو و تمنا تھی کہ نماز کو موضوع گفتگو بناؤں. اس مقصد کو سامنے رکھ کر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے معظم و مکرم حضرات کے مابین لب کشائی کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ ہمیں سماع سے زیادہ عمل جارا بنائے. خالق السماوات والارض نے امت مسلمہ اور اپنے حبیب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بہا نعمتوں سے نوازا اور ہمیشہ تحفوں سے سرفراز فرماتا رہا. ان نعمتوں میں سے ایک اعلیٰ و ارفع تحفہ نماز کا تحفہ ہے. اس متبرک تحفے کی فضیلت روز روشن کی طرح عیاں ہے. اللہ تعالیٰ نے حج کو فرض پر نازل فرمایا، روزے کو فرض پر نازل فرمایا، زکات کو بھی فرض پر نازل فرمایا، ایمان کو بھی فرض پر نازل فرمایا. لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو یقین کی تحفہ دینے والے ہیں. یہ تحفہ بہت اعلیٰ ہے، یہ تحفہ بہت عرفہ ہے. اعلیٰ اور عرفہ سے اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے، لہذا نماز کو عرش الہی پر بلا کر عطا کیا گیا. برادران ملت، توحید اور ایمان کے بعد انبیاء علیہ السلام نے نماز کو اہمیت دی، نماز کی تلقین کی. قرآن میں جگہ جگہ پر اقیم الصلاۃ ذکر کیا گیا، کئی بڑی الفاظ ذکر کیے گئے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنو صبر و نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے تحفے کا ذکر کیا اور نماز کی بشارت دی تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے. سبحان اللہ، اب تو ہمیں خدا سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا. 5 وقت کی نماز ادا کریں، 500 نمازوں کا ثواب ملے. نماز جنت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، نماز رضا الہی حاصل کرنے کا وسیلہ ہے، نماز رسول کی محبت حاصل کرنے کا واسطہ ہے. دل میں ہر ایک انسان کی حسرت جہاں کی غبار جہاں سر کو جھکانے میں ملے گا. عزیزان گرامی، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی نہیں ہو سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز ادا کی، صحابہ کرام نے بھی نماز کی پابندی کی، تابعین نے بھی نماز پر دوامت کی، تب تابعین نے بھی ترک نماز نہیں کی، اولیاء کرام نے بھی نماز کو اختیار کیا. کوئی بتا دو کہ کسی نبی نے نماز ترک کی ہو اور نبی بن گیا ہو، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی بن گیا ہو، کوئی قطب نماز کے بغیر قطب بن گیا ہو، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال بن گیا ہو، کوئی امام نماز کے بغیر امام بن گیا ہو. آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ عمل محبوب عمل ہے. نماز سے قلوب کو نورانیت ملتی ہے، نماز سے ایمان و عقائد کو قوت ملتی ہے، نماز زندگی کو آفتاب سے زیادہ روشن کر دیتی ہے. نماز سے انسان افضل و ارفع ہوتا ہے. کیوں نہ ہو، نماز ہے ہی ایسا تحفہ جس سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے. برادران اسلام، نماز سے فیصلہ ہوتا ہے کون متقی، کون شقی، کون انسان، کون شیطان، کون مسلم، کون غیر مسلم. یہ امتیاز نماز سے ظاہر ہوتا ہے. میں بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا. مشکات شریف اٹھاؤ، صفحہ نمبر 58 پر دیکھو. حضرت جابر روایت فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العہد بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. ہمارے اور منافقین کے مابین عہد ہے، وہ نماز ہے، پس جس نے نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا. مشکات شریف کے اسی صفحے پر دیکھیں. اور ایک حدیث ہے، اس کی روایت حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. ہمارے اور منافقین کے مابین عہد ہے، وہ نماز ہے، پس جس نے نماز کو ترک کیا
نے کفر کیا. ان تمام حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت ہر من الشمس ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتایا ہے. جب بندہ رب کائنات کے دربار میں اپنا سر خم کرتا ہے تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. اور نبی اور ترک الصلاۃ سے نبی آخر الزمان کو تکلیف ہوتی ہے. محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے تکلیف پہنچائی گویا کی دنیا و آخرت برباد ہے. حضور صحابہ کرام کے اندر شوق نماز بہت زیادہ تھا جس کی بنا پر ان کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سرٹیفکیٹ ملا. بے نمازی کو تو زمین بھی پسند نہیں کرتی کہ یہ میرے اندر دفن ہو جائے.